کہ مہربان ذات ہو سکیں بس ذکروں کے ذات. اس وقت کیچ میں پریس کلب میں لواحقین 10 فیملیز موجود ہیں. ان میں مسلم عارف، فتح میار، جہاز فضل، سمیر نعمت، میران حسین، جان محمد الداد، ڈاکٹر رفیق مراد، نثار کریم، حیات سبزل اور ولی محمد حمزہ کی فیملیز شامل ہیں. سب سے پہلے تو فیملیز جو کل کوئٹہ میں واقعہ ہوا تھا کہ وہاں پرامن دھرنے میں موجود اور ریلی میں موجود خواتین اور بچوں پر تشدد ہوا، ان کی گرفتاریاں ہوئیں، ان پر بدترین تشدد کی تمام فیملی مذمت کرتی ہیں. اس کے بعد جیسے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ 2 دفعہ پہلے یہاں تربت میں ڈی سی آفس کے سامنے دھرنے ہوئے تھے. پہلا دھرنا 2 جون تا 6 جون ڈی سی آفس کے سامنے ہوا تھا، جس میں انتظامیہ نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی کہ ہمیں مہلت دیا جائے تو ہم کوئی رزلٹ دیں گے. وہاں کوئی رزلٹ نہ آیا تو اس کے بعد مجبور ہوئی عید کے دن فیملی دوبارہ آئے ڈی سی آفس کے سامنے دھرنا دیا. انتظامیہ کے لوگ بار بار آ کر ہم سے یہی ایک بات کہتے رہے جو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جی اداروں کی انا کا مسئلہ ہے، اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی جب تک دھرنا چل رہا ہے ہم بچوں کو نہیں چھوڑیں گے. مطلب وہ مان رہے ہیں کہ بچے ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے، جب تک دھرنا جاری ہے دھرنے کے درمیان ہم بچوں کو نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا اس کے بعد پھر فیملیز نے فیصلہ کیا اور ضلع انتظامیہ جو درمیان کا ایک مذاکراتی ہے لواحقین اور اصل جو لاپتہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان، انتظامیہ کو 10 دن کی مہلت اس دوران پھر فیملیز نے دی کہ ٹھیک ہے جی انا کا مسئلہ ہے تو یہ بھی ہم پورا کر لیتے ہیں، آپ کو بھی عزت بخشتے ہیں. دوسری مرتبہ پھر فیملیز نے 10 دن کی مہلت انتظامیہ کو دی. اس دوران ایک JIT بنائی گئی جس کے 3-4 اجلاس بھی مسلسل ہوتے رہے. ہمیں JIT کے اجلاس میں بلایا گیا. بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے صرف وقت ضائع کر رہے ہیں کہ بار بار روزانہ کوئی 1 فیملی 2 فیملی کو بلائیں گے اور اسی طرح مہینوں کے مہینوں ہم گزار دیں گے اور فیملیز یہ سمجھیں گے کہ جی بس JIT ہے اور کوئی مسئلہ ہمارا آگے بڑھ رہا ہے. لیکن بظاہر ہمیں ایسے لگا کہ بالکل یہ ہمارا وقت ضائع کریں، کیونکہ JIT میں 2-3 چیزیں انہوں نے جو ہم سے کہی تھیں. پہلی بات انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ ضمانتیں لے آئیں، کوئی سیٹ ہو یا کوئی سرکاری ملازم ہو یا کوئی معتبر ہو. تو لواحقین کی طرف سے ہر طرح کی ضمانتیں ہم لوگ دینے کو تیار تھے کہ جس طرح کی ضمانتیں آپ مانگتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں. یہ تک انہوں نے کہا کہ کل کو اگر بچے خدا نخواستہ کہیں چلے جاتے ہیں یا ہمارے سامنے نہیں آئیں گے تو آپ لوگ جرمانہ دیں گے. اس پر بھی فیملی کے تمام لوگ راضی تھے کہ جی ہم ہر قسم کا جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی صرف ہمارے ساتھ مذاق ہوا، وقت ضائع کیا گیا. ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ JIT کے ان اجلاس کے دوران یہ چیز تو ہمیں مسلسل پتہ چلتا گیا کہ ان اداروں کے پاس بچوں کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں تھا، بلکہ وہ بار بار مسلسل ہم لوگوں سے فریاد کر رہے تھے قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہے تو کائنڈلی آپ ہمیں بتا دیں. کہ مطلب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ اب ثبوت ہم سے مانگ رہے ہیں، فیملی سے مانگ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اگر بچوں پہ کوئی شبہ ہے تو کائنڈلی آپ ہمیں بتا دیں، ہم نرمی برتیں گے. ان کئی سالوں سے بچے آپ کے پاس ہیں، اب تک آپ ایک ثبوت اکٹھا نہیں کر سکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے 100% بے گناہ ہیں. اب تو انہوں نے ایک نیا دھندا بھی شروع کر دیا ہے کہ گزشتہ چند دنوں پہلے انہوں نے ایک معذور کو پکڑا تھا جو پولیو کا بھی مریض ہے، ذہنی حوالے سے بھی معذور ہے. اسے پکڑا تھا اور اس پر 9C کا کیس لگا کے انہوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا. 9C کا کیس لگا کے
पुलिस के हवाले कर दिया। हम बार बार पुलिस के सामने जाते हैं कि जी हमारे ये FIR लिए जाएं, दरख्वास्त लिए जाएं, तो बार बार पुलिस हमें ये कहती है कि जी हम उनके सामने बेबस हैं। लेकिन ये जब FIR लाते हैं तो बच्चे पर फ़ौरन 9C का केस लग जाता है। 9C मतलब एक नाकाबिल ज़मानत केस है। इस पर एक चीज़ तो मैं ये जो हमारे लोकल फोर्सेस हैं इनको भी मैं बताता चलूँ, ये वाज़े करता चलूँ कि इस वक्त इनके और अवाम के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है, अवाम ये लोकल फोर्सेस हैं, ये कम अज़ कम इस जंग में ख़ुद को धकेलें नहीं, क्योंकि इस वक्त बराह रास्त बलूचिस्तान मैदान जंग है। इस वक्त एक जंग की कैफियत है। ये लोकल फोर्सेस इस वक्त कम अज़ कम अवाम ने इनको नफ़रत की निगाह से नहीं देखा है जिस तरह उन दूसरे इदारों को देखते हैं। लेकिन पुलिस और लेवीज़ का अगर रवैया ये रहेगा अवाम के साथ जैसे कल क्वेटा में किया था, हालांकि बार बार वहाँ पे मुजाहिरीन कह रहे हैं कि पुलिस की वर्दी में हमारे सामने एजेंसियों के लोग मौजूद हैं, बार बार ये वीडियोज़ हमारे सामने आ रहे थे, आवाज़ हमारे पास मुसलसल आ रहे थे कि पुलिस की वर्दी में एजेंसियों के लोग हैं जो हमें मार रहे हैं। इस पे मैं कहता हूँ बलूचिस्तान में इस वक्त हालात इंतहाई ख़राब हैं। ऐसे हालात में पुलिस या लेवीज़ के इदारे ये भी अपना एक मौक़िफ़ जो इनका है ये अवाम के सामने रखें, ये मुजरिम हैं या नहीं है अवाम के। अगर ये अवाम को मार रहे हैं और उसमें शामिल हैं तो ये भी उसको वाज़े कर दें, अगर नहीं है तो ये इसमें भी क्लियर कर दें कि हम लोग नहीं हैं, क्योंकि बार बार इनका नाम आ रहा है। और बलूचिस्तान जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है और ये लोग लोकल फोर्सेस हैं, बार हो सकता है कि कल को यही अवाम इनसे नफ़रत करें। इन पे जो लवाहिकीन ने लास्ट फैसला किया है, फैसला यह है कि कल जो क्वेटा का वाक़या हुआ था, एहलिया ने केच और लवाहिकीन की तरफ से कल एक एहतजाजी रैली होगी 5:30 बजे शहीद पिदा चौक से शुरू होगी और फिर उसके बाद फैमिली दोबारा जाके उसी पॉइंट पे पुरअमन धरना देंगे। हो सकता है इस मर्तबा धरने में मज़ीद सख्ती लाएँ, अलामती भूख हड़ताल उसमें शामिल हो या रोड ब्लॉक की तरफ जाएं, क्योंकि बार बार फैमिलीज़ को नहीं सुना जा रहा है, उनके साथ मुसलसल मजाक हो रहा है, तो हो सकता है वो सख्त से सख्त रद्द अमल दें। तो केच के तमाम बाशऊर बलोच दोस्त जो केच के सियासी कारकुनान हैं या जो कौम दोस्त बलोच हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल 5:30 बजे शहीद पिदा चौक पहुंच जाएं। जितने भी बहन भाई मर्द व ख़वातीन केच में मौजूद हैं वो आकर इस रैली को कामयाब बनाएं और क्वेटा के अपने बहन भाइयों को, माँओं को बताएं कि हम केच में हैं लेकिन हमारे दिल आपके साथ हैं, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हम एक ही सरजमीन के लोग हैं। अपने केच के तमाम लोगों को इस चीज़ का पैगाम भी आगे से आगे पहुंचाएं, मीडिया में भी इस चीज़ को, सोशल मीडिया में भी इस चीज़ को आगे से आगे पहुंचाएं कि कल की रैली ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो। शुमे मिन्नवार। अवली सवाल है कि चूँकि मैं कोयते हैं आला के गिरने का है तो ये रंगा के एक तसादुम में माहौल पैदा करने होगा हैं तो ये पुरअमन तरीका एहतजाज मुतवातिर बुआन पैदा के भले महसूस भी चूँकि शुमे ताल्लुक़ बलूच यकजहती कमेटियाँ भी हंसते हैं तो अंचू महसूस भी कि बलूच यकजहती कमेटियाँ की 28 तारीख का ग्वादरे बलूच राजी मुझे के जार पर रहे था तो बाद हमेशा के वती मजन प्रोग्राम में वास्ता अमिचो पुरअमन भी के ये लीडरशिप आ रहा देखिए क्रैक डाउन ये देम पानी में भी गिरफ्तारी वगैरह मापा बल्कि के महसूस होगा है कि एक तसादुम नेमगा बलूच यकजहती कमेटी आरसी के सरफे सा सियासत कनो के लीडरशिप हाँ आज तसादुम नेमगा रहूँगा तो ये तसादुम शुमे दिला बलूच मखलूक अन्नू ये तसादुम बर्दाश्त करने के ऊपर करने के वसत तैयारी पदा रद्दमल बलूच हमें तंजीमान नेमगे नहीं थे मतलब इसी प्रैक्टिकली में देमा सबूत सारी हम मौजूद हैं कि बलूच लवाहिकीन पुरअमन अंदाजिया चराची इस्लामाबाद शोता आहाँ इस सज्जे राह यक ज़र्रे बराबर हम नुकसान कस्तारा नदार
BYCA مکمل یک لانگ مارچ فرمنے لانگ مارچ یا بلے اسلام آباد تو کا تصادم بنداد اسلام آباد انتظامیہ یا پنجاب پولیسی تو گوشت کنے یا ادارہ گوشت کنے ہمہ ہاں کو تصادم کا آغاز اسلام آباد میں BYC نے نہیں بلکہ اسلام آباد انتظامیہ نے کیا تھا، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. لوگ دھرنے میں بھی بالکل پرامن بیٹھے ہوئے تھے، کل کی ریلی کوئٹہ میں بھی بالکل پرامن تھی، لیکن لاٹھی چارج اور یہ مار پیٹ کا سلسلہ یہ پولیس کے بظاہر جو لوگ تھے یا وردی میں جو لوگ تھے جن اداروں کے، یہ ان کی طرف سے شروع ہوا، آغاز انہوں نے کیا. یہ بنیاد سے ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اسے مار پیٹ سے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دب جائیں، کیونکہ پنجاب میں یہ اس قسم کے پریکٹس کر چکے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی مار پیٹ کے بعد وہ دب جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن بلوچ کا گراؤنڈ کچھ الگ ہے. بلوچ کو جب آپ مار پیٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ مزید مشتعل ہو جاتا ہے. بظاہر یہ مار پیٹ کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی آپ لوگ خاموش رہیں، گھروں میں بیٹھیں، گھروں سے کوئی نہ نکلے. ان کے مار پیٹ یا تصادم کا مقصد بنیادی یہی ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ یہ لوگ تصادم کی طرف جوابی آ جائیں. لیکن مظاہرین کی طرف سے کل کوئی بھی ایسا جوابی حملہ نہیں ہوا تھا ان وردی والوں کے خلاف. یہ مسلسل مار رہے تھے، خواتین کو، بچوں کو، ہمارے ساتھیوں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن مظاہرین کی طرف سے کوئی جوابی حملہ پولیس پہ نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار خود تصادم چاہتی ہے کہ بعد میں ان پہ کوئی ایسا لیبل لگا دیں ہم لوگ کہ جی یہ بار بار تصادم کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں. ان کو کوئی ایسا لیبل ہم لگا سکیں. BYC کا جو 28 مارچ کا راجی مچی کا جو اعلان تھا، اس کے لیے بھی بنیادی طور پہ سرکار نے اتنے FIR یہ سارے مار پیٹ کا سلسلہ اور گرفتاریوں کا شروع کیا ہے. وہ یہی سوچتی ہے کہ شاید یہ لوگ دب جائیں گے، لیکن یہ دبنے والے نہیں ہیں. یہ جتنا زیادہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کریں گے اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے، کیونکہ یہ بلوچ کا مائنڈ سیٹ ہے. چوٹے شما کے روے لواحقین پدا اما جاگا رہا کہ پیسرا ایدا بغیر دا کے دو ہفتہ کا خدا درنا دات گا ماشوا سجا جاننے کہ سکے تکلیف دیں ہمیں تو او دے نندا او دے رہائش یک کے ثابت ہو رہائش کا کہ چھار رہا ہے. تو ادا ایک اولی سوال کے پیدا بھی ادا چھل مردم نندی پنجا مردم نندی آہانی نانا نفقہ امرائیہ پورے ماحول سے راسل کے کپی اولی سوال پیدا بھی معاشی مسئلہ ہے. تو بلوچ جہتی کمیٹی یا عید کی سرفیسہ کی سیاست کا نگاہاں انچے ماحول سوسائٹی تو کا پیدا بکنا چاگرد تو کا کہ چدو گیشتر مردم بیتے پرچا کہ چدو گیشتر مردم کہتے ہیں چدو گیشتر مردم بات کنک جنک لٹ کنک تو آیارا پروشک گرانتے رہیں. تو چوشے میکینزم میں نیم کا چھا نہ روتے ہیں کہ مردم ہوں گیشتر آرت بیکا اور معاشی حوالہ مضبوط بھی مطلب شما ٹائم چا گیشتر نظور گا ہے فوری صورت پدر ہو گئے. اچھا، اس پہ تو یہ ہے کہ ایک ہمارے اویئرنیس کمپین مسلسل چل رہے ہیں مختلف علاقوں میں. یہ تو راجی مچی کے حوالے سے تو آلریڈی ہمارے پروگرام شروع ہو چکے ہیں، مختلف علاقوں میں لوگ کمپین چلا رہے ہیں. اگر یہاں کی میں بات کروں تو یہاں بھی یہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو ہمارے ساتھی اس وقت موجود ہیں، انہوں نے بھی یہاں پہ جب دھرنا چلا تھا تو ہر حوالے سے ہر ممکن جتنی یہ لوگ محنت کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے، اور مسلسل لوگ لاتے رہے ہیں. اس گرمی میں بھی خود سارے یہ لوگ جتنے بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں اس گرمی میں بھی یہ بیٹھے رہے، ان کی فیملیز کے بھی لوگ آتے رہے، مسلسل ساتھ دیتے رہے. ہر طرح کے سپورٹ کے لیے یہ لوگ تیار ہیں. کیچ کے عوام نے بھی جتنا ممکن ہو سکا. ایک تو یہ ہے کہ 52 تک اس دوران درجہ حرارت پہنچا تھا. گرمی کی بھی انتہائی مطلب آخری حد تھی جو اس وقت ریکارڈ ہوا تھا. شاید یہ پاکستان کا اس دن گرم ترین علاقہ تربت تھا. تو ایسے دوران میں جب بالکل یہ تو حقیقت ہے کہ تکلیف دہ عمل تھا، لیکن لواحقین گھر میں بھی ایسے حالات میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. کیچ کے عوام سے بھی ہم بار بار یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں گرمی کو دیکھے بغیر اپنے ماؤں بہنوں کو دیکھ کے آ کے ایسے دھرنوں میں شریک ہوں. اور لوگ بھی آتے رہے ہیں مسلسل وقتاً فوقتاً. گرمی کے باوجود بھی اتنے لوگوں کا جمع ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دھرنے مسلسل کامیاب رہے ہیں اور لوگوں کے اویئرنیس پروگرام بھی چلتے رہے ہیں اس دوران. آخری سوال ہے انچو کے بلوچ ایکچولی کمیٹی لیڈرشپ انٹرنیشنلی انٹروڈیوس ہے تو آہاں مختلف فورما لوٹ آئے نا مختلف ادارہ لوٹ آئے نا گوڑداری کے واسطہ کہ یہ نمائندگی کنا آما مردمانی کہ ابھی ایگواہاں گاراں ظلم آما شاہ. تو ادا کہ پاکستان تو کا ڈنی ادارانی نمائندہ ہیں آفیس و دفتر و کارگس موجود ہیں. شما
انوی زمانہ کا کہ میڈیا ہر کسی دستان تو شبہ ای نیم کا چھا نروے کہ ای ادارہ کوئٹہ بھی یہاں مقبرانہ بھی یہاں یار جگہ کہ چوشے مزنے کیمپ لگا اودا سر بکش. اچھا اس کے لیے باقاعدہ اسلام آباد میں ہمارا ایک سگنیچر کمپین بھی چلا تھا UN کا جو سوشل میڈیا میں آیا تھا, شاید آپ نے دیکھا ہوگا. یہ مسلسل چلا تھا, ان سے بھی مسلسل اپروچ کی کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان تک آواز پہنچے, اور وہاں سے بھی مختلف دوران جواب آتے رہے ہیں. مطلب UK پارلیمنٹ کے یا US پارلیمنٹ کے مختلف ممبران کبھی کبھی اپنے پروگرامات میں اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں, یا انہوں نے باقاعدہ ہمارے ساتھیوں کو بھی آن بورڈ لیا ہے ایسے پروگراموں میں, ڈسکشن میں زوم کے ذریعے یا کسی اور سافٹ ویئر کے ذریعے. باقاعدہ انہوں نے اس پہ پروگرام بھی چلائے ہیں, اور ٹویٹر پہ ایکس پہ بھی انہوں نے باقاعدہ پروگرام چلائے ہیں. یہ جتنے بھی ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں ان سے, یا HRCP ہوا, تو ان سے بھی مسلسل رابطے ہیں, اور یہ بھی اپنی آواز آگے پہنچانے کی کوشش میں ہے, اور ہم سے بھی یہ مسلسل رابطے میں ہیں. پڑھ سکتے ہیں.